ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام، قابل صد تکریم میرے بزرگوں، بھائی دوستوں، رمضان المبارک کا بابرکت، باسعادت، بارحمت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور آج مغرب تک دوسرے عشرے کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ آخری عشرے کی آمد ہے، اور اس آخری عشرے کی خاص فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں مخصوص عبادات کون سی ہیں، اسی کے متعلق چند معروضات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن تھا کہ ہم سبھی کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اور اب وہ دن آ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے۔ یہ رمضان پہلے بھی آتے رہے، جاتے رہے، ہر سال یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں لے کر، رحمتوں کا خزینہ لے کر جو ہے، یہ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک رمضان میں عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسرے میں ان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے اور اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے کہ یہ اگلا رمضان بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ تو زیادہ دن گزر چکے ہیں، تھوڑے دن باقی رہ چکے ہیں۔ ان تھوڑے دنوں کو قیمتی بنا کر اس میں زیادہ سے زیادہ رب العالمین کی عبادات، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا اور توبہ و استغفار کی کثرت کریں، تاکہ اللہ کریم اسی رمضان کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا جو ہے وہ اعلان فرما دیں، اور میں اور آپ بھی اس فہرست کے اندر شامل ہو جائیں کہ اللہ رب ذوالجلال بہت سوں کی اس مہینے کے اندر بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آخری عشرہ، اس آخری عشرے میں سب سے قیمتی اور سب سے افضل ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس لیلۃ القدر کے متعلق اللہ پاک نے ایک مستقل سورت نازل فرمائی، جس کی تلاوت میں نے خطبے میں کی۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر،
سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے پہلی آیت کریمہ میں نازل یہ بات ارشاد فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو میرے اور آپ کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے، اس میں رب العالمین نے اپنی پسند اور ناپسند کا ذکر فرمایا ہے، اس میں فرض ہونے والے احکام کا ذکر ہے، زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے، اس میں غمی اور خوشی کا بیان ہے، لین دین کا بیان ہے، موت اور زندگی کا بیان ہے، حقوق کا بیان ہے، اس میں معاشرت کا ذکر ہے، اس میں شب و روز گزارنے کے اصول بیان ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اتنی عظیم کتاب جو تمام کتابوں سے افضل ہے، تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتابیں 4 بڑی کتابیں ہیں، اور ان میں سر فہرست پہلا نمبر قرآن مجید کا ہے۔ تو اتنی عظیم کتاب کو اللہ پاک نے عظیم رات کے اندر اتارا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہاں یا ربا ہم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ پاک لیلۃ القدر کی آگے تعریف بیان فرماتے ہیں، اللہ پاک تشریح بیان فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایمان والو سن لو، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کا واقعہ بیان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک ایسے عابد گزرے جس نے 1000 مہینے تک جو ہے اللہ کی عبادت کی۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، 1000 سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں، 1500 ان کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے عابد جو ہے عبادت گزار 1000 مہینوں سے بھی زیادہ انہوں نے عبادت کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 مہینے سے زیادہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ نبی کے صحابہ، جانثار صحابہ، وفادار صحابہ، علم و عمل کا شوق رکھنے والے صحابہ، ان سے یہ بات کہاں ہضم ہونے والی تھی؟ پوچھنے لگے، سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہیں کہ ان جیسی عبادت کر سکیں، ان کی عمریں تو ہزاروں کی تعداد میں 1000 سال سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے 1000 مہینوں سے زیادہ وہ عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں بہت تھوڑی ہیں، ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے، وہ تو لوگ ہم سے عبادت میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبانوں، چلنے والوں، ماننے والوں، نبی علیہ السلام کی شریعت پہ چلنے والوں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے، اگر تم ایک رات کی لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرو گے، میں اللہ 1000 مہینے عبادت تمہارے کھاتے میں لکھ دوں گا۔ ایک رات کی عبادت ثواب 1000 مہینوں کے برابر، اور 1000 مہینے کے برابر بھی نہیں، فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ 1000 مہینے سے کتنا زیادہ بہتر ہے؟ 2000، 5000، اس کی کوئی لمٹ، کوئی حد نہیں ہے۔
فرمایا کہ ایک رات میں عبادت کرنا تیرا کام ہے اور 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دینا یہ میرا کام ہے۔ اور یہ 1000 مہینے کتنے سال کی عبادت بنتی ہے؟ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت۔ بھئی اگر کسی کی عمر 90 سال بھی ہے، 100 سال بھی عمر ہو، وہ لگاتار 83 سال عبادت رب کی نہیں کر سکتا۔ کر سکتے بھائی؟ نہیں۔ اس میں اس کا بچپنا بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، اس میں سونا بھی ہے، اس میں اس کے معاملات بھی ہیں، لین دین بھی ہیں، ساری چیزیں بھی ہیں۔ وہ اگر پوری زندگی بھی رب کی عبادت کرتا رہے تو 83 سال اس کی عبادت کے مکمل نہیں بنتے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ اعلان فرما دیا کہ لیلۃ القدر کے اندر قیام کرنے والا، لیلۃ القدر کے اندر راتوں کو اٹھنے والا، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والا اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے کہ یہ عبادت ایک رات کی کرے گا، اللہ تعالیٰ 83 سال لگاتار عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اس دن آسمان سے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں جبرائیل امین کی قیادت میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا قطرہ قطرہ، کائنات کا پتا پتا اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، درخت کا ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ بلکہ روایات میں یہاں تک آیا ہے اگر خشک موسم کے اندر، موسم خزاں کے اندر اگر درخت سے کوئی پتا گرتا ہے، وہ پتا اللہ رب ذوالجلال کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ پاک سے پوچھتا ہے، یا اللہ میں زمین پر گرنے لگا ہوں، میں سیدھا ہو کر گروں یا الٹا ہو کے گروں؟ ایک ایک پتا اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات فرشتے روح الامین جبریل امین کی قیادت میں زمین کے اوپر اترتے ہیں اور اللہ پاک کا حکم لے کر، اور یہ سلامتی والی رات ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع نہ ہو جائے، یہ سلامتی والی رات ہے۔ اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو معنی ہے اس کا قدر و اہمیت، منزلت، کہ اس میں عبادت کرنے والے کی قدر اور اہمیت اور منزلت بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی آتا ہے، قدر کا عربی زبان کے اندر ایک معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ یعنی یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اور یہ رات آنے والی ہے۔ اس میں عبادات زیادہ سے زیادہ کی جائے، اپنے رب کو راضی کیا جائے، تاکہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے عبادت کا ثواب ہم حاصل کر سکیں۔ اور اس آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر والا عشرہ ہے، اس میں خاص عبادت ہے، اعتکاف کی عبادت ہے۔ یہ اعتکاف، اس کے لیے بہت سے مسلمان جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ایمانی کیفیات کے ساتھ بہت سے مسلمان آخری عشرے میں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ اب اعتکاف کے متعلق بھی مختصراً چند مسائل آپ سن لیجئے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہر حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو حکم بھی فرض ہے نا، تو اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ضروری مسائل ہوتے ہیں، اس کے فضائل بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، اور یہ مسائل سیکھنا ضروری ہے، ذمہ داری ہے ہماری۔ تو اس لیے جو مسئلہ بھی درپیش ہو دین اسلام کی کسی حکم کے بارے میں، تو فوراً علماء سے، مفتیان کرام سے رجوع کریں اور ان سے ان مسائل کا سوال کریں، پتہ کریں، تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ عمل کرنے اور اس فریضے کو ادا کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ تو اعتکاف کے لیے چند مسائل بیان کرتا ہوں، چند ضروری چیزیں ہیں جس کو غور سے سنیے گا، اور انشاءاللہ آج نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ یہ 10 دن جو اعتکاف، مسنون اعتکاف ہے، اس میں انشاءاللہ ہم عبادت کی نیت کرتے ہیں
تو یہ تہیہ کریں اور یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہے رکنا، ٹھہرنا۔ اعتکاف، اعتکف یعتکف اعتکافاً، اس کا معنی ہے ٹھہرنا۔ اور اصطلاحی شرع کے اندر اعتکاف کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کی نیت کے ساتھ مخصوص دنوں کے لیے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور یہ اعتکاف، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت علی الکفایہ ہے، یہ سنت ہے اور علی الکفایہ ہے۔ جس طرح ایک فرض ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے، ایک فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، جس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، ہر حال میں اس کو کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ جس طرح 5 وقت کی نماز ہے، یہ فرض عین ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں، یہ فرض عین ہے۔ اور اسی طرح مالدار پر سال گزرنے پر زکوٰۃ ہے، یہ فرض عین ہے۔ اسی طرح صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا، یہ فرض عین ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب؟ کہ اگر کچھ لوگ اس فریضے کو ادا کر لیں تو یہ کافی ہو جائے، باقیوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے۔ جس طرح کہ نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ یعنی چند مسلمان اگر مل کر اکٹھے ہو کر کسی مسلمان کا جنازہ پڑھیں تو یہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص نہ پڑھے تو ایسی صورت میں سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک ہوتی ہے سنت اور ایک ہوتی ہے سنت علی الکفایہ، سنت مؤکدہ، ایک سنت علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ جو ہمیشہ کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہو، ہمیشگی فرمائی ہو، کبھی بھی اس کو نہ ترک کیا ہو، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح کہ ہم روزمرہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کے فرضوں سے پہلے 2 سنت پڑھتے ہیں، یہ تو کون سی سنتیں ہیں؟ سنت مؤکدہ۔ اسی طرح ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں تو سنت مؤکدہ، مغرب کے بعد 2 پڑھتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں 2 رکعت، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی۔ تو اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو سنت مؤکدہ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ سنت علی الکفایہ بھی ہے۔ یعنی اگر ایک جامع مسجد اور اس کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے چند بندے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائیں تو سارے محلے والوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا، یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایک شخص بھی نہ بیٹھا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ یہ سنت چند بندے بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے، لیکن اگر کوئی نہ بیٹھا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اور اس کی شرائط بھی وہی ہیں جس طرح عام طور پہ ہوتی ہیں۔ بنیادی شرط ایمان، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، اگر کوئی کافر اعتکاف کی نیت سے وہ بیٹھ جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے اور کہے کہ میں 10 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہوں، تو جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا تو اس کے اعتکاف کا بیٹھنا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اس پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اجر و ثواب تب ملے گا جب اس کی بنیاد ایمان پر ہوگی۔ تو پہلی شرط تو ایمان، اور دوسری یہ ہے عاقل ہونا۔ مجنون کے اوپر اعتکاف نہیں ہے، مجنون پاگل ہو تو ایسے شخص کے اوپر اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر مکلف ہے، مکلف تو ہے نہیں ہے۔ جس کو سمجھ بوجھنا ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ اور تیسری شرط عاقل ہونا۔ یہ عاقل کے ساتھ بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس میں وہ بچے بھی بیٹھ سکتے ہیں جو سمجھدار ہوں۔ مفتیان کرام، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ بچے جو سمجھدار ہوں، عموماً جو بلوغت کے قریب ہوں،
جس طرح 12 سال کے، 14 سال کے، 15 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، یا بلوغت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے لیکن عمر ان کی 13-14 سال بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ بچے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن اصل جو ہے وہ روزہ دار جو روزے کی حالت میں فرض روزہ اس کا ہو، وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے تو صحیح معنوں کے اندر اجر و ثواب اسی کو حاصل ہوگا۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں ہو، کیونکہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا، سنت اعتکاف جس کو کہا جاتا ہے۔ ہاں نفلی اعتکاف ہے جس کے لیے روزہ کوئی شرط نہیں ہے، اسی طرح واجب اعتکاف ہے اس کے لیے بھی روزہ کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے آخری عشرے کا، اس کے لیے روزے سے ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی کا روزہ کسی خاص وجہ سے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی عذر کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو ظاہر ہے شرعی عذر کی وجہ سے حکم کیا ہے کہ اس روزے کی بعد میں کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ تو اب وہ اعتکاف میں بیٹھا تھا تو اب وہ روزے کی بھی قضا کرے گا اور ایک دن اعتکاف کی بھی قضا کرے گا۔ تو اعتکاف مسنونہ آخری عشرہ 10 دن جو ہے یہ مسجد کے اندر عبادت کی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، عاقل یعنی عقل کی اس شرط کے ساتھ صحیح سالم ہونا، تندرست و توانا ہونا، روزے سے ہونا، یہ مسجد کے اندر بیٹھنا، یہ اعتکاف کہلایا جاتا ہے۔ یہ مسنون اعتکاف کا ذکر کیا، اور ایک ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ آپ 1 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں، 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں، مہینے کا بھی کر سکتے ہیں، چند مہینوں کا بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ بزرگان دین کا اور اہل اللہ کا، صلحاء کا، صالحین کا یہ معمول رہا ہے پوری زندگی کہ وہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے تو اعتکاف کی نیت کیا کرتے تھے۔ بھائی مسجد کے اندر آپ عبادت کے لیے آتے ہیں، عبادت کا ثواب اپنی جگہ، ساتھ آپ نے اعتکاف کی نیت کی تو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اعتکاف کی نیت سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو مسجد کے اندر وہ لیٹنا بھی جائز ہو جائے گا، کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا، جو عام دنوں میں عام اعتبار سے جائز نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ جماعت کے ساتھی جب مسجد میں آتے ہیں تو ان کے امراء جو بڑے ہوتے ہیں، امیر، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اعتکاف کی نیت کر لیں، تو وہ اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں۔ عبادت کا ثواب بھی مل جاتا ہے اور ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اور اعتکاف کی نیت کے لیے کوئی خاص مخصوص الفاظ نہیں ہیں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ ارادہ کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اور ایک ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ کسی بندے نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 دن اعتکاف کروں گا، میرا فلاں کام اگر ہوا تو میں 20 دن جو ہے وہ اعتکاف کروں گا، 1 مہینہ اعتکاف کروں گا۔ اب یہ اعتکاف واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، یہ اس کے اوپر لازم ہے، کیونکہ یہ لازم نہیں تھا، خود اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے نیت کی وجہ سے، تو اب اس کا ادا کرنا، پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو یہ تو اعتکاف کا حکم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا اعتکاف کے متعلق؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال بھی وہاں پر آپ نے گزارے، کوئی بھی سال سوائے 1 سال کے، کوئی بھی 1 سال نہیں تھا جس میں آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا اس سے اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، اور جس سال نہیں کیا وہ بھی سفر کی وجہ سے نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو اس وجہ سے وہ اعتکاف نہ کر سکے۔ اور پھر آخری سال اور اس سے اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشگی اختیار کرنا،
اور اس اعتکاف کو اس کا اہتمام فرمانا، یہی سب سے بڑی دلیل ہے اس کی فضیلت کی اور اس کی اہمیت کی، کہ کتنی خاص عبادت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اعتکاف جیسی عبادت کے لیے انتظام اور اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کی فضیلت کے متعلق بھی سن لیجئے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے گا، ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کتنا زیادہ ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق اللہ پاک آڑ بنا دیتا ہے، اور ایک خندق کی مسافت کتنی زیادہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے کہ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بن جاتی ہیں، اور اس کی مسافت کتنی زیادہ ہے۔ پھر جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو کتنی خندقیں اس کے راستے میں آڑ بن جائے گی، آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ 3 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں، کتنے بن گئی؟ 30 بن گئی۔ 30 خندقیں آڑ بن جائے گی، اور ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان تک ہے۔ یہ بیان کرنا، یہ ذکر کرنا حدیث پاک کے اندر، اس سے مقصد کیا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے دور ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جو جہنم سے دور ہوگا وہ جنت کے قریب ہوگا، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اہتمام اور انتظام کرنے والا وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ ایک حج کرنا اس کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے، کتنی کوشش ہوتی ہے، اور صاحب استطاعت پر یہ پوری زندگی میں ایک فرض ہے، وہ مستقل فرض ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں تو وہ فرض ساقط ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، بہرحال وہ فرض جو ہمارے ذمے ہے وہ باقی رہے گا۔ جس طرح کہ ماں باپ کو محبت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھنے کا ثواب کیا ہے، حج مبرور، ایک مقبول حج کا ثواب ہے، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ تو اب کوئی آدمی کہے کہ میں تو دن میں 3-4 مرتبہ ماں باپ کو دیکھتا ہوں، لہذا حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، عمرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ مستقل طور پر جو ہے وہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، لیکن یہ اجر و ثواب اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کو اس عبادت کا شوق پیدا ہو جائے اور انہیں پتہ چل جائے جس طرح کہ وہ فرض حج کرنے کا جتنا ثواب ملتا ہے، تو فرمایا کہ جو شخص آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات کہ یہ حج اور عمرہ، ہم عام طور پہ جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا کبھی یقین نہیں ہے کہ یہ ہمارا عمرہ قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ حج قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا، یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا نا، بلکہ یہی دعا کرتے ہیں، دعا کریں جی اللہ پاک میرے حج کو قبول فرما لے، دعا کریں جی میرا عمرہ قبول ہو جائے، میری یہ عبادت قبول ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کی نیت سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر قیام کرے گا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب ملے گا۔ تو پھر یہ ثواب پانے کے لیے آج تہیہ کریں نا، آج نیت کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال ہماری مسجد میں اعتکاف کا اہتمام اور انتظام ہوتا ہے، تو انشاءاللہ قوی امید ہے، یقین ہے بلکہ، کہ اس سال بھی احباب جو ہیں وہ اعتکاف کی نیت کریں گے۔ تو اس سال کون کون بھائی جو ہے نا وہ اعتکاف کے لیے جو ہے تیار ہے، نیت کرتا ہے، کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے۔ کئی سالوں سے لگاتار آپ اعتکاف جیسی عبادت کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے نا آپ کو یہ اجر عظیم مزید جو ہے یہ اجر ثواب جو ہے آپ کو نصیب فرمائے، یہ سعادتیں، یہ برکتیں اللہ پاک آپ کو مزید نصیب فرمائے۔
کئی سال جو ہے نا آپ اکیلے بھی بیٹھے ہیں اور پھر کئی سال آپ کے ساتھ دیگر ساتھی بھی جڑے ہیں، اور بھی ساتھی جو ہے نا ہمت کریں، کوشش کریں بھئی اس عبادت کا ثواب پائیں جس کے متعلق آپ نے سنا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ آج رات افطاری آپ نے مسجد کے اندر کرنی ہے۔ اگر سنت اعتکاف کرنا ہے تو اعتکاف میں کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی مغرب کے بعد اگلی تاریخ شروع ہوتی ہے تو آپ کا مسجد میں ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے افطاری آپ مسجد میں کریں، انشاءاللہ مسنون اعتکاف کا ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ افطاری کے بعد آپ پہنچے تو اعتکاف تو آپ کا ہو جائے گا لیکن مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی مسجد کے ساتھ